بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کی سچی جذباتی اور ایمانی کہانی جو بتاتی ہے کہ توبہ اور ایک چھوٹی سی روٹین زندگی کو کیسے جنت بناتی ہے۔ بہنیں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک چھوٹی سی اسکرین تمہاری پوری زندگی کو کیسے نگل سکتی ہے؟ میں نے سوچا نہیں تھا جب تک کہ میری آنکھیں کھل نہ گئیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں رو رو کر اپنی کہانی سناتی ہوں تاکہ تمہارا دل بھی پگھل جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہم سب کی ہے جو اس جدید دور کی لت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ دن یاد ہے جب میری زندگی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، صبح سے رات تک موبائل ہاتھ میں چپکا رہتا، سوشل میڈیا کی رنگین دنیا میں کھوئی رہتی، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک بس اسکرول کرتی جاتی، لائکس کی بھوکھی، کامنٹس کی پیاسی، نہ فجر کی اذان پر اٹھتی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی، نہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتی، نمازوں کو بھول جاتی، گھر والوں سے بات تک نہیں کرتی تھی، بچوں کی ہنسی سنائی نہیں دیتی تھی، دل خالی، روح بے چین اور اداس، آنکھیں تھکی ہوئی، سر درد سے پھٹتا ہوا اور راتیں نیند کے بغیر گزرتی۔ میں سوچتی تھی کہ یہ تو تفریح ہے، خوشی ہے، لیکن دراصل یہ شیطان کی سب سے بڑی چال تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ 124۔ بالکل یہی ہو رہا تھا میرے ساتھ۔ زندگی تنگ، سکون نہیں تھا اور آخرت کی تیاری صفر۔ پھر ایک رات اللہ کے خاص رحمت جوش میں آئی۔ مجھے ایک خوفناک خواب آیا جو آج بھی لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ میں قیامت کے میدان میں کھڑی تھی، زمین آسمان بدل چکے، سورج قریب، لوگ خوف سے چیخ رہے، اعمال نامے تقسیم ہو رہے، میرا نامہ خالی، اور فرشتے سخت پوچھ رہے، تمہارا قیمتی وقت کہاں گیا؟ اللہ نے جو لمحے دیے وہ کہاں ضائع کیے؟ میں نے دیکھا کہ میرا سارا وقت اس چھوٹی سی اسکرین پر بیکار ویڈیوز، گپ شپ اور دنیا کی فریب میں گزر گیا۔ میں چیخ کر اٹھی، آنسوں کے سیلاب میں ڈوب گئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود گر پڑی، رو رو کر توبہ کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے سن لی، دل میں ایک نئی امید جگائی۔ اسی لمحے فیصلہ کیا، اب اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ کی قسم میری بہنوں، جب تم سچی توبہ کرو گی، اللہ تمہیں ایسی طاقت دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جیسے نبی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مکمل اندھیرا، تنگی، مایوسی، لیکن انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے فوراً نجات دی۔ مچھلی نے انہیں ساحل پر چھوڑ دیا۔ ویسے ہی اللہ ہمارے اس موبائل کی لت سے نجات دیتا ہے، جو ایک جدید ہوت ہے جو ہمیں نگل رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الزمر 53۔ یہ آیت میرے لیے زندگی بدلنے والی بنی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، استغفار شروع کیا اور ایک روٹین بنائی جو آج میری زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ نسخے اللہ کی رحمت سے نکلے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنائے اور ہر ایک نے مجھے اللہ کے قریب کیا۔ آؤ تفصیل سے سنو کہ اللہ نے کیسے قدم بقدم مجھے آزاد کیا۔ سب سے پہلے میں نے بیڈ روم، واش روم اور ڈرائنگ روم کو مکمل موبائل فری زون بنا دیا۔ یہ جگہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت، آرام اور فیملی کے مقدس وقت کے لیے ہیں۔ پہلے راتوں کو بستر پر لیٹ کر اسکرول کرتی رہتی، نیند حرام، لیکن اب رات 10 بجے کے بعد اسکرین بند اور تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا ہے، دل کھل کر روتا ہے اور سکون کی لہریں آتی ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک دن سوشل میڈیا دیتی ہوں، وہ بھی محدود 1-2 گھنٹے، باقی دن اللہ کی نعمتوں میں گزارتی ہوں۔ یہ مجھے صبر اور قناعت سکھاتا ہے، جیسے رمضان کے روزے خود پر کنٹرول سکھاتے ہیں۔ دن بھر صرف شدید ضرورت پر فون استعمال، کام، فیملی سے رابطہ، فون میں صرف ضروری ایپس رکھی، باقی سب ڈیلیٹ کر دی۔ ہوم اسکرین سے سوشل میڈیا ایپس ہٹا کر قرآن کی ایپ رکھی جو ہر بار کھلتے ہی دل کو چھو لاتی ہے۔ نوٹیفیکیشن آف،
اب بار بار چیک کرنے کی شیطانی بے چینی ختم، اللہ کی یاد میں خلل نہیں پڑتا۔ رات کا ایک قیمتی وقت تہجد، استغفار اور اللہ سے بات کا۔ اب نیند گہری اور سکون کی آتی ہے، صبح تازہ دم اٹھتی ہوں۔ کھانے کے وقت موبائل یا ٹی وی بالکل نہیں، اب فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہوں، ہر نوالے پر بسم اللہ کہتی، شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ کی نعمتیں واقعی محسوس ہوتی ہیں اور بچوں کی باتیں سن کر دل بھر آتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی پہلے فجر کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ دن کی سب سے خوبصورت شروعات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فجر کا قرآن پڑھو، وہ فرشتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں اسکرین ٹائم رپورٹ چیک کرتی ہوں اور خود کو کم کرنے کی ترغیب دیتی ہوں۔ روزانہ کم از کم 15 سے 30 منٹ چہل قدمی پارک میں اللہ کی تخلیق دیکھتی ہوں، پرندوں کی آوازیں سنتی ہوں، سورج کی کرنیں محسوس کرتی ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں، خاص طور پر قرآن اور سیرت کی۔ اب جسم تندرست، وزن کنٹرول میں اور روح روشن اور زندہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ کئی بار گردی شیطان وسوسے ڈالتے، لیکن ہر بار اٹھتی اور یہ دعا مانگتی، اے اللہ اپنے حلال سے مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر۔ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں اور لتوں پر قابو توبہ، اللہ کا ذکر اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مضبوط مومن کمزور سے بہتر ہے۔ اب میں آزاد ہوں، اللہ کے قریب ہوں، زندگی میں برکت ہے، دل میں سکون اور آخرت کی امید۔ اگر میں جو ایک وقت میں مکمل غلام تھی یہ تبدیلی لا سکتی ہوں تو تم ضرور لا سکتے ہو۔ بس آج سے شروع کرو، رو کر توبہ کرو، اللہ سے مدد مانگو اور یہ روٹین اپنائیں۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہاری زندگی بدل دے گا اور جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تم گرتی ہو تو مایوس نہ ہو، اٹھو، اللہ توبہ کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اپنی کہانی شیئر کرو، ہم سب مل کر ایک دوسرے کو مضبوط بنائیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، لتوں سے نجات دے اور جنت الفردوس نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ کی باری ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دل کھول کر کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کا موبائل اسکرین ٹائم فی الحال کتنے گھنٹے روزانہ ہے۔ صرف نمبر لکھیں، جیسے 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، اور اگر آپ بھی یہ لت چھوڑنا چاہتے ہیں تو لکھیں۔ انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو سے آپ کو کتنی موٹیویشن ملی۔